معرفت فطری نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. امام الاولیاء سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اے میرے مرید درود پاک کو اپنا وظیفہ بنا کہ درود پاک کے بعد جو بھی دعا خالق ارض و سماوات رب لم یزل مالک و مولا خالق و الہ پاک روحوں اور پاک فرشتوں کے پاک پروردگار سے مانگی جائے وہ قبول فرماتا ہے. درود حجویریہ الصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اللہ کے حبیب دانائے سبل خیر الرسول احمد مجتبی محمد مصطفیٰ سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان خوشبودار ہے جو مجھ پر صبح و شام 10 مرتبہ درود پاک پڑھے گا کل بروز قیامت میری شفاعت اس پر واجب. 100 بار پڑھے گا اللہ اس کی 30 حاجتیں دنیا میں پوری کرے گا 70 آخرت میں. 1000 بار پڑھے گا تو جنت میں داخل ہوتے ہوئے اس کا کندھا میرے کندھے سے چھو جائے گا. ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں جس راہ چل دیے ہیں روتے ہنسا دیے ہیں. اللہ رب العالمین ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. انٹرنیٹ کشف ٹی وی اور ڈی وی ڈی کے ذریعے درس کشف المحجوب دیکھنے والے ناظرین اور تمام حاضرین کو 25 دسمبر 2020 9 جمادی الاول 1442 ہجری جمعہ مبارک. عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت مبارک. قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کا برتھ ڈے مبارک. اور درس نمبر 321 موضوع معرفت حق فطری نہیں. فطری چیزیں کیا ہے جو ہم فطرت میں لے کے پیدا ہوتے ہیں. ہمارا وجود آسمان زمین وہ چیزیں جن کو سیکھنے کی ضرورت نہ پڑے اس کو فطری کہتے ہیں. مثلا چھوٹی سی مثال دے کے سمجھا دوں فطری کیا ہے. مرغی کے نیچے بطخ کے انڈے بھی مرغی کے بھی دونوں کے بچے نکلے دونوں بھاگے تو مرغی کے بچے ماں کے ساتھ جڑے رہے بطخ کے بچے درم سے پانی میں گئے اور تیرنے لگ گئے. ان کے پاس فطری علم ہے تیرنے کا وہ کبھی بھی پانی کے باہر نہیں رہ سکتے. اس لیے داتا صاحب فرماتے ہیں کہ معرفت جو ہے یہ خداوند تعالیٰ کی عنایت ہے. معرفت حق ایزدی ہے اللہ کی عنایت کے بغیر حاصل نہیں ہوتی. اور آپ عارف لوگ ہیں معرفت ہے تو یہاں آئے ہیں نا. اللہ کی پہچان آپ کو کھینچ لائی ہے. حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب تم خدا کی تلاش میں نکلو گے تو کسی خدا والے کے پاس پہنچو گے. اللہ کی تلاش میں نکلو گے تو کسی اللہ والے کے پاس پہنچو گے. آپ کو مبارک ہو کہ آپ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچے. آپ کی مجلس میں آپ کی محفل میں سالکوں کو تصوف کا سلیقہ ملتا ہے. تصوف کا سلیقہ. آپ سالک ہیں. سالک کون ہوتا ہے جو علم حاصل کرتا ہے اللہ کی جستجو میں لگا رہتا ہے اور اس کے بعد وہ صوفی ہو جاتا ہے پھر اللہ کا ولی ہو جاتا ہے. اللہ کرے کہ یہ مرحلے ہم طے کرتے جائیں. اللہ جل جلالہ وعما نوالہ وعظم اسمہ وتم برہانہ کا بے حساب اور بے شمار شکر ہے کہ جس نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان پیدا فرمایا. اشرف المخلوقات انسان پیدا فرما کے اپنے پیارے محبوب طالب و مطلوب آقائے نامدار مدنی تاجدار تاجدار عرب و عجم فخر بنی آدم و آدم ہادی السبل خیر الرسول احمد مجتبی محمد مصطفیٰ سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرمایا. یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا. بگڑے بھی تو بنا دیتا ہے بس نام محمد. میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام. 2 بار تو لبوں کو چوم لیتے ہیں اتنا میٹھا نام ہے. 2 بار تو لبوں کو چوم لیتے ہیں. اپنے درس کی طرف آ جائیں. حدیث پاک درس کی آج یہ ہے اللہ کے حبیب لبیب نے سیدہ کائنات حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ میں جس سے آپ کا نکاح کرنے والا ہوں اس سے نہ تو کوئی علم میں افضل ہے نہ کوئی حلم میں افضل ہے. یہ مولا علی کی شان ہے معرفت ہے ان کی. اللہ اور شجرہ نسب حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ جن واسطوں سے دنیا میں تشریف لے کے آئے حضرت داتا گنج بخش علی حجویری بن سید عثمان بن سید علی بن سید عبد الرحمن بن سید شاہ شجاع بن سید ابو الحسن علی بن سید حسین اصغر بن سید زید بن سید امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن سید علی المرتضیٰ شیر خدا فاتح خیبر. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ نسب 8 واسطوں سے حضرت مولا علی سے ملتا ہے. آپ علی کے لال ہیں. آپ علی کے لال ہیں. مولا علی کا قول بڑا ہی خوبصورت ہے. اللہ تعالی ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کے مولا علی نے فرمایا اللہ کے نبی نے مجھے علم کے 1000 باب دیے. 1000 باب. اور میں نے ہر باب میں ہر باب سے 1000 باب اخذ کیا.
اتنا علم آپ کا کہ آپ اندازہ کریں. اللہ ان کے علم میں سے ہمیں بھی کچھ معرفت عطا فرمائے. شجرہ طریقت جن واسطوں سے داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ بیعت ہوئے، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری، ان کے شیخ ابو الفضل محمد بن حسن فتلی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ ابو الحسن خسری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ معروف کرہی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ علی المرتضیٰ شیر خدا فاتح خیبر. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ طریقت 9 واسطوں سے حضرت علی المرتضیٰ سے ملتا ہے. نسبت میں بھی آپ کے بیٹے ہیں اور نسب میں بھی آپ کے بیٹے ہیں، طریقت میں بھی آپ کے بیٹے. دایاں ہاتھ بھی مولا علی کے ہاتھ میں ہے، بایاں ہاتھ بھی مولا علی کے ہاتھ میں. مبارک ہو آپ کو. ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے دو تو آپ کا ہاتھ مولا علی کے ہاتھ میں جائے گا، مولا علی کے ہاتھ میں جائے گا، مشکل کشا کے ہاتھ میں جائے گا. کسی نے پوچھا مشکل کشا کیسے ہوئے تو مولا علی نے فرمایا اتنی مشکلیں پڑی کہ مشکل کشا ہو گیا. مشکلوں سے نہ گھبرایا کریں، اپنے اللہ سے راضی رہا کریں. اللہ پاک ہمیں اس کے رموز و اشارات کی طرف رموز و اشارات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. جماعت صوفیہ میں جو مقام و مرتبہ قدرت السالکین، زبدۃ العارفین، حجت الکاملین، سند الواصلین، مظہر علوم خفیہ والجلیہ حضرت سیدنا علی بن عثمان المعروف داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کو حاصل ہے. کتب تصوف میں وہی مقام و مرتبہ آپ کی شورا پاک کتاب کو حاصل ہے. صدیوں سے یہ کتاب ارباب نظر و فکر سے خراج تحسین وصول کرتے ہوئے ہر عام و خاص کی بھرپور رہنمائی کر رہی ہے. حضرت خواجہ معین اجمیری رحمۃ اللہ نے کتاب اور صاحب کتاب کے بارے میں فرمایا نہ کہ سارا پیر کامل کاملارہ رہنما. محبوب سبحانی نے فرمایا کسی کو شاہ کامل نہ ملے وہ پوری کشف المحجوب کا مطالعہ کر لے، کشف المحجوب شریف کا مطالعہ کر لے. یہ اس کی رہنمائی اس کا ہاتھ پکڑ کے رب کے ہاتھ میں دے دے گی. معرفت کا خزانہ ہے یہ، معرفت کا خزانہ. تزکیہ نفس اور عشق الہی کا نسخہ کیمیا یہ ہر ایک مرید کے پاس ہونی چاہیے. ان قریب یہ آتی ہیں تو تحفہ تن بھی دیتے رہتے ہیں ہم. یہ جو جن لوگوں کے پاس نہیں ہے انشاءاللہ تعالیٰ ان کو ان قریب یہ مل جائیں گی. اپنے درس کی طرف آ جائیں. اور درس کا موضوع آج ہمارا معرفت حق فطری نہیں. داتا صاحب نے فرمایا کہ پچھلی بار ایک گروہ نے کہا تھا عالمانہ گفتگو ہے لیکن آپ سمجھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کیوں نہیں. عالمیوں کے ساتھ آپ کی زندگیاں گزری ہیں اور آپ جس ہستی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں ایک لمحہ یہاں بیٹھنا 100 سال کی عبادت سے بہتر ہے، بے ریا عبادت سے بہتر ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے سارے لمحے سونے کے کر دے اور ہمارے لمحے جو آگے دکھ والے آنے والے ہیں ان لمحوں کے صدقے وہ دکھ دور کر دے، ہمارے غم دور کر دے، ہماری پریشانیاں دور کر دے، ہم پہ اپنا لطف فرما دے، ہم پہ راضی رہے. جاتے ہوئے ہمیں کلمہ طیبہ عطا فرما دے اور ہمارے جنازے طواف کرتے ہوئے داتا صاحب کے روضہ کا اور اللہ کی بارگاہ سے جا ملے. اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. درس نمبر 321 معرفت فطری نہیں. ایک ایک لفظ کو پکڑتے جائیں گے تو آپ کو بڑا لطف آئے گا. داتا صاحب نے کیا دلیلیں دی ہیں کہ معرفت فطری ہوتی تو یہ ہوتا، معرفت فطری نہیں ہے تو اس لیے ایسے نہیں ہے. آپ فرماتے ہیں ایک گروہ کہتا ہے کہ معرفت حق فطری امر ہے، یہ بھی غلط ہے. سبحان. آپ نے رد کیا اس کا. ایک گروہ کہتا ہے کہ معرفت حق فطری ہے تو آپ نے فرمایا یہ بھی غلط ہے کیونکہ اگر یہ چیز ہر انسان کی فطرت میں ہوتی تو پھر عقل مند لوگوں کے درمیان اختلاف کیوں ہوتا. اگر یہ فطری ہوتی تو پھر اختلاف نہ ہوتا، پھر تو پیدائشی طور پہ ہر ایک کو ملی ہوتی. اس میں اختلاف ہے. آپ فرماتے ہیں عقل مند لوگوں کے درمیان اختلاف کیوں ہوتا، بعض لوگ حق تعالیٰ کی ہستی کے منکر ہیں. اگر یہ پہچان گدی میں ڈال دی جاتی تو منکر تو ہوتا ہی کوئی نہ. دیر یہ انکار کرتے ہیں اور کچھ تشبیہ کے اللہ کو انسان کی طرح مانتے ہیں کچھ لوگ، یہ بھی کفر ہے. داتا صاحب فرماتے ہیں اگر لوگوں کے درمیان اختلاف کیوں ہوتا، بعض لوگ حق تعالیٰ کی ہستی کے منکر ہیں اور تشبیہ اور تعطیل کو روا رکھتے ہیں، اس لیے یہ عقیدہ غلط ہے. تشبیہ یعنی کہ رب کو صورت رب کی بناتے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. داتا صاحب نے نفی کی ہے. اور تعطیل کہتے ہیں کہ ہے ہی نہیں، اس کی ہستی کے منکر ہیں. آگے چلیں. داتا صاحب فرماتے ہیں کیونکہ اگر معرفت حق فطری ہوتی تو اس میں تکلف یعنی سبب کی ضرورت نہ ہوتی. یہ اگر فطری ہوتی تو اس کو سیکھنا نہ پڑتا، یہ اللہ کی عنایت نہ اس کو میں ہوتی، یہ تو پھر اندر ہی ہوتی. آپ فرماتے ہیں اگر معرفت حق فطری ہوتی تو اس میں تکلف یعنی سبب کی ضرورت نہ ہوتی.
فطری چیزیں، مثلاً دادا صاحب فرما رہے ہیں مثلاً خود اپنا وجود، زمین و آسمان، دن رات، خوشی غمی وغیرہ ایسی فطری چیزیں ہیں کہ ان کے متعلق کسی کے دل میں کوئی شک و شبہ نہیں ہوتا. اگر کوئی چاہے کہ ان کو پہچانے تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان کو نہ پہچانے. یہ فطری چیزیں ہیں. داتا صاحب نے مضبوط حوالہ دیا یہاں پر کہ معرفت حق فطری نہیں ہے. داتا صاحب آگے فرماتے ہیں کہ ایک گروہ نے اس کو فطری کہا ہے، انہوں نے اپنے یقین کے عوض کہا، اصل لفظ میں فطری نہیں ہو سکتی. آپ فرماتے ہیں لیکن بعض صوفیہ یقین کے غلبے کی بنا پر یہ کہتے ہیں کہ ہم نے فطری طور پر خدا کو پہچانا ہے، یعنی اس یقین کامل کو فطرت کا نام دے دیتے ہیں. بعض صوفیہ اس یقین کامل کو فطرت کا نام دے دیتے ہیں، اگرچہ بنیادی طور پر وہ سچ کہتے ہیں لیکن ان کا طرز بیان صحیح نہیں ہوتا، کیونکہ فطری علم ہر شخص کو ہونا چاہیے، نہ کہ صرف خاص کو. فطری علم داتا صاحب فرماتے ہیں کہ ہر شخص کو ہونا چاہیے. اور کیا فرمایا کہ ہر شخص کو ہونا چاہیے، نہ کہ صرف خاص کو، کیونکہ فطری علم وہ ہے جو بغیر سبب کے ہر دل میں ہو اور اس کے لیے عنایت عزتی کی، اللہ تعالیٰ کی عنایت کی ضرورت نہ ہو، لیکن معرفت کے لیے عنایت حق ضروری ہے. معرفت کے لیے عنایت حق ضروری ہے. اللہ تعالیٰ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ ہمیں معرفت سید حجویر کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. جو موتی آپ نے بکھیرے ہیں ان میں سے ہمیں چننے کی توفیق عطا فرمائے. آپ فرماتے ہیں اے میرے مرید، معرفت آسمان سے اترتی ہے اور یاد رکھ اس دل میں ٹھہرتی ہے جو کینے سے پاک ہو، بغض سے پاک ہو، حسد سے پاک ہو، نفرت سے پاک ہو. آپ اپنے دل پاک کر لیں. آج دل پاک کیسے ہوتا ہے؟ سب کو معاف کر لیں، سب کو معاف کر لیں، اللہ سے صلح کر لیں. اللہ رب العالمین، ہم گلے شکوے کرتے رہتے ہیں. ہم حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تم اللہ سے جتنے راضی ہو اللہ تم سے اتنے ہی راضی ہے. اگر سارے کے سارے اللہ سے راضی ہو تو اللہ بھی تم سے سارا ہی راضی ہے. آدھے راضی ہو تو آدھا راضی ہے. اگر 1/4 ایک حصہ راضی ہے تو ایک حصہ راضی ہے. دعا کرو کہ ہم سارے ہی اللہ سے راضی ہیں. حضرت ابو بکر شبلی حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے دادا مرشد فرماتے ہیں اے اللہ تعالیٰ، اگر تو آسمان کو توق بنا کے، زمین کو زنجیر بنا کر پاؤں میں ڈال دے، ساری خلق کو میرا دشمن کر دے، میں پھر بھی تجھ سے محبت کروں گا. میں پھر بھی تجھ سے محبت کروں گا. زمین کو زنجیر بنا کے میرے پاؤں میں ڈال دے، آسمان کو توق بنا کے میرے گلے میں ڈال دے، ساری خلق کو میرا دشمن کر دے، میں پھر بھی تجھ سے محبت کروں گا. ہم تو تھوڑے سے غم سے گھبرا جاتے ہیں. اللہ ہم کبھی نہ گھبرائیں، ہم کبھی نہ گھبرائیں. آؤ توبہ کریں. اتنے لوگ کھڑے ہیں، اللہ کو توابین پسند ہے اور پاک لوگ پسند ہیں. توبہ بھی کرتے رہا کرو اور باوضو بھی رہا کرو. اللہ کے حبیب لبیب نے فرمایا جو باوضو رہتا ہے صرف مومن ہی باوضو رہ سکتا ہے. ایمان کی علامت قرار دے دیا. اور یاد رکھیں باوضو رہنے سے رزق میں بڑا اضافہ ہوتا ہے. چیک کر کے دیکھ لیں، بڑا رزق میں اضافہ ہوتا ہے. صبح وضو کریں، پھر زور کا وضو ہے. اللہ کے حبیب لبیب نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم جو نماز فجر پڑھے گا رزق کی تنگی سے بچا لیا جائے گا. آج سارے رزق کی تنگی میں کیوں مبتلا ہیں؟ رات کو ہم دیر تک جاگتے ہیں اور صبح فجر چلی جاتی ہے. اللہ نہ کرے آج کے بعد ہم میں سے کسی کی فجر جائے. فجر کو مضبوط پکڑ لیں. خدا نہ خواستہ 10 بجے بھی اٹھیں تو فجر کو ضائع نہ کریں. کبھی بیمار ہیں، آنکھ نہیں کھلی تو اپنے دن کا آغاز فجر سے ہی کریں. اور اگر ٹائم پہ پڑھیں تو اللہ نے اس کو وقت مقررہ پہ فرض کیا. جو فجر کی نماز پڑھے گا رزق کی تنگی سے بچا لیا جائے گا. نماز ظہر پڑھے گا نام اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا. نماز عصر پڑھے گا قبر کو جنت کی کیاری بنا دیا جائے گا. نماز مغرب پڑھے گا پل صراط سے بجلی کی طرح گزرے گا. نماز عشاء پڑھے گا بغیر حساب و کتاب کے بخش دیا جائے گا. یہ اللہ کے نبی نے تحفے دیے ہیں، معرفت کے موتی دیے ہیں ہمیں. ان کو چن لیں. آؤ توبہ کریں. یا اللہ ہم تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما. اللہ تیرے کامل ولی کی چوکھٹ پہ بیٹھ کے ان کو گواہ بنا کر تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں. یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما. یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما. یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما. یا اللہ تو خود ہی فرماتا ہے جو جلدی جلدی توبہ کر لیتا ہے مجھے وہ گناہ گار بڑا پسند ہے. اے اللہ ہم گناہ گار تیرے پسندیدہ ہو جائیں اور جلدی جلدی توبہ کر لیا کریں اگر ہم سے غلطی ہو جائے. یا اللہ ہمیں غلطیوں سے محفوظ فرما. یا اللہ ہمیں برکت عطا فرما. یا اللہ ہمیں برکت عطا فرما. یاد رکھیں جس نے سچے دل سے توبہ کی وہ اس طرح ہوا جیسے ابھی اس کی ماں نے اس کو جنا ہے. نئی زندگیاں، نئے سفید رنگ کے نامہ اعمال آپ سب کو مبارک ہو. ان کو کالا نہ ہونے دینا. جیسے غلطی ہوئی جلدی سے توبہ کر لیا کرو، جلدی سے توبہ کر لیا کرو. اللہم صلی علی سیدنا محمد صاحب التاج والمراج والبراق والعلم دافی البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم اسمه مکتوب مرفوع مشفوع منقوش فی اللہ والقلم سید العرب والعجم
جسمه مقدس معطر مطهر منور بالبيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر الهدى نور الهدى كاف الكرم مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الامم صاحب الجود والكرم والله عاصمه هو جبريل خادمه هو البراق مركبه هو المراج زفره هو سدرة المنتهى مقامه هو قاب قوسين مطلوبه هو المطلوب مقصوده هو المقصود موجود هو سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين انيس الغريبين رحمة للعالمين راحة الراشدين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين امام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين ابن القاسم من محمد صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله النور من نور الله يا ايها المشتاقون من نور جماله بلغ الله بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا علیہ والہ صلوا علیہ والہ صلوا علیہ والہ یا اللہ درود تاج کے صدقے ہم سب کے سروں پہ عزت کے تاج رکھ آمین یا اللہ درود تاج کے صدقے ہم سب کے سروں پہ عزت کے تاج رکھ یا اللہ درود تاج کے صدقے ہم سب کے سروں پہ عزت کے تاج رکھ یا اللہ تیرا فرمانے علی شان ہے جو مجھ سے 3 بار ایک سوال کرتا ہے مجھے حیا آ جاتی ہے یا اللہ تجھے تیرے حیا کا واسطہ تجھے تیری حیا کا واسطہ ہم سب کے سروں پہ عزت کے تاج رکھ قرض کے بوجھ اتار دے غموں کے بوجھ اتار دے اولاد کی نافرمانی کے بوجھ اتار دے میاں بیوی کے جھگڑے کے بوجھ اتار دے اللہ ہمیں امن عطا فرما ہمارے گھروں میں عاشقی عطا فرما تیرے حبیب لبیب نے فرمایا حدیث قدسی ہے اگر میاں بیوی کو بیوی میاں کو مسکرا کے دیکھے تو دونوں کو مسکرا کے دیکھتا ہے اللہ ہمیں مسکراتے رہنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ تیرے حبیب لبیب سے صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ ایک شخص مسکراتا ہی رہتا ہے تو اللہ کے حبیب لبیب نے فرمایا مسکراتا ہوا جنت میں جائے گا اللہ ہمیں ہمیشہ مسکراتا رہنے کی توفیق عطا فرما ہمارے چہرے کھلے رکھ تیرے حبیب لبیب نے فرمایا جو میری بات سنے اور آگے پہنچا دے اللہ پاک اس کے چہرے کو شاداب رکھے یا اللہ ہمارے چہروں کو شاداب رکھ ہمارے چہروں کو شاداب رکھ اللہ ہمیں دکھ غم سے بچا جو جس پریشانی لیے کھڑا اللہ تجھے فاطمہ زہرا کی سفید رضائے مبارکہ کا واسطہ ہے سب کی پریشانیاں دور کر دے سب کی بیٹیوں کے نیک عقد فرما دے سب کے بچوں کو ایک عقد فرما دے جو بچیاں ہیں بچے امتحان کے لیے جنہوں نے امتحان دیے اللہ پاک ان کو کامیابیاں کامرانیاں عطا فرما دے جو فارغ التحصیل ہے ملک و ملت کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما دے یا اللہ قائد اعظم محمد علی جناح کی درجات میں بلندیاں عطا فرما دے عیسیٰ علیہ السلام تو تیرے نبی ہیں ان کے صدقے سے محمد مصطفیٰ کی شفاعت عطا فرما دے دنیا آخرت میں بھلائی عطا فرما دے قرض داروں کے قرضے اتار دے تنگ دستوں کو دست فراغ کر دے اللہ ہمارے دلوں کو نور ایمان سے بھر دے اللہ ہمارے دلوں کو نور ایمان سے بھر دے اللہ ہمارے دلوں کو نور ایمان سے بھر دے جیبوں کو رزق حلال سے بھر دے جیبوں کو رزق حلال سے بھر دے جیبوں کو رزق حلال سے بھر دے وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ بِخَمْسَةٍ أُطْفِي بِهَا هَرَ الْوَبَاءِ الْحَاتِمَةِ الْمُصْطَفَى وَالْمُرْتَضَى وَابْنَاهُمَا وَالْفَاطِمَةِ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ وَنُورِ عَرْشِهِ وَزِينَةِ فَرْشِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَزْوَاجِهِ أَجْمَعِينَ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا كَثِيرًا